جیسے میں نے کہا ہم جب سورہ بقرہ شروع کریں گے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 37 تک جو ہم سیکھیں گے، 137 جو پہلا پارہ بنتا ہے اس کا، اور اس کے جو 20 صفحات ہیں، اور اس کے بعد گرامر بھی سیکھیں گے. اور جب یہ مکمل کر لیں گے اپنا کورس 2، تو جیسے ہم نے 50% الفاظ سیکھے ہیں کورس 1 میں، تو 85% الفاظ جو ہم قرآن پاک کے جان چکے ہوں گے. 85% الفاظ جان چکے ہوں گے. اب جو 1 یا 2 الفاظ جو نہیں ہوں گے ہر پیج کے اوپر، باقی جو الفاظ ہیں وہ پرانے ہوں گے ہر لائن پہ، باقی ہم پڑھے ہوں گے. اچھا، کورس کا مقصد ہم نے لکھا تھا کہ یہ ثابت کرنا آپ کو یقین دینا قرآن پڑھنا آسان ہے. نمبر 2، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ سکھانا. اس کے لیے ہم لفظی ترجمہ، TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن اور ریویو کلاس کریں گے. نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اور بھی کریں گے، آپ سامنے لائیں گے، تاکہ نماز میں خوب دل لگ سکے، خشوع اور خضوع حاصل ہو، اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیں. تو یہ ہمارا ہوگا. تو نماز جو ہے دین کا ستون ہے. نماز میں روزانہ قرآن کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اگر ہم نماز صحیح پڑھیں گے تو زندگی کی سمت درست ہوگی. نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور میں Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. السلام علیکم. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہم اس میں کورس کی طرف موو کرتے ہیں. یہ ہمارا لیول 1 کا پہلا جو ہے وہ لیسن ہے، اور اس میں مینلی یہ ہے کہ آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے. تو میں آپ کو اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس میں یہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی، تو وہاں پہ آپ نے یہ دعا مانگی تھی اللہ سے. اسی دعا کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار میرے سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری گرہ سلجھا تک لوگ میری بات سمجھ سکیں. میں آپ سے درخواست کروں گا آپ میرے ساتھ اس کو ریڈ کیجیے گا میرے پیچھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوسری جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 32. اور یہ وہ آیت ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو دنگا فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ کچھ چیزوں کے نام سکھلائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور پھر جب یہ پیش ہوئے تو پھر جو فرشتوں نے جو کہا وہ یہ آیت مبارکہ 32 میں قرآن پاک میں آتا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، بس ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے آپ کو سب کوئی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، ہمیں بھی علم عطا فرمائے، تاکہ ہم اس قرآن کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. اس میں ایک بڑی اہم دعا ہے، اور وہ میں نے اس کا حصہ بنایا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما. وَإِنَّ بَاطِلَ بَاطِلًا وَارزقنا اجتنابہ. اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ بڑی اہم دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور باطل کو پہچاننے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کورس میں جو ہے ہم جو ہے وہ پہلے اس لیسن میں کورس کا تعارف اور تعاوض لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم گرامر میں لیں گے جو ضمائر ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، اور کچھ نکات تعلیم لیں گے. یہ ہمارا ایک ریگولر پیٹرن ہے. ہمارے 3 پارٹس ہیں اس کے، جو بھی لیسن ہے اس کا. پہلے قرآنک پارٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گرامر کا پارٹ ہے، تیسرا جو ہے جنرل امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اس سبق میں ہم 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 7248 بار آئے ہیں. یہ آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورہ قمر کی آیت مبارکہ ہے، 4 ٹائم یہ ریپیٹ ہوئی ہے، 17، 22، 32، 40 ایک ہی جگہ پہ. ترجمہ اس کا ہے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو مینلی ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے، اس کے لیے نصیحت کے لیے. اس لیے یہ سیکھنا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے، عمل کرنا بھی آسان ہے. لیکن صرف یہ کہ انسان کو ان لائن آنا پڑتا ہے قرآن پاک کے، تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ذہن میں کانسیپٹ ہو کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب یہ ہمارے سامنے یہ
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، کہ ہم نے آسان فرمایا ہے، اللہ نے یسرنا قرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے۔ پھر ہمیں یہ نہیں کبھی بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل ہے یا ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ جس مشن کے تحت ہم کام کرنے، جس ویژن کے ساتھ میں آپ سامنے پیش کر، جو ہمارا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نماز اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ یعنی کہ جو مین مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کمیونیکیٹ کیا کر رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں، اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ غور و فکر اس وقت کرتے ہیں جب اس کو سمجھتے ہیں، تو اگر سمجھ نہیں سکیں گے تو پھر غور و فکر نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے، تیسرا تو عمل کی بات ہوتی ہے کہ تیسرا سٹیپ یہ اس پہ عمل کریں گے، یعنی سمجھ کر پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، اور پھر ایک پوزیشن میں آئیں گے اس پہ عمل کر سکیں۔ ورنہ یہ اگر یہ بیچ میں سے دونوں نکال دیں تو عمل اس پہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی، امت وسط ہونے کی حیثیت سے، کہ اس کی دعوت کو عام کریں، یعنی جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچائے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ بھی اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم سمجھتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، جانتے ہو، تب پھر کسی کو بتا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو قائم کریں۔ جیسے جو رسول آئے تھے وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جو مین مقصد جو امت مسلمہ کا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ انسان سمجھ کے غور و فکر کر کے عمل کر گھر بیٹھ جائے، نہیں، اس کو قائم کرے۔ یہ قائم ہونے کے لیے، اگر صرف یہ اتنا ہوتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں جا کے پتھر کھانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ اتنی جنگیں لڑنے کی ضرورت تھی، تم تو آرام سے زندگی گزار دیتے، پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے، اللہ خیر سے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو پورا ایک مشن ہے کہ جس کے تحت آپ نے اس کو باقاعدہ نافذ کر کے دکھایا، اور ہمیں بھی نافذ کرنا ہے، اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ، اپنے معاشرے پہ، اپنی حکومت پہ، سب پہ نافذ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا مین ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ نماز بامعنی اور فہم کے ساتھ، صرف معنی نہیں ہے، سمجھ کے۔ جو اس میں مین ایمفیسس ہے کہ ہم نے سمجھنا بھی ہے، صرف معنی پڑھنے نہیں ہے، سیکھنی ہے ہم نے۔ اور فہم کے سیکھنے کے مقصد کیا ہے، اس کا کیوں کہا گیا ہے، اور پھر یہ نماز اور قرآن کو آسان ترین انداز میں سیکھنا۔ کیونکہ جو ہم یوز کر رہے ہیں، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور چیزیں یوز کر رہے ہیں، جیسے الحمدللہ آج آپ دیکھیں، آپ زوم پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پاکستان میں بیٹھ کے اس کو ڈیلیور کر رہا ہوں، باقی ٹیم ہماری جو ریاض میں بیٹھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک اپرچونٹی ہے جو ٹیکنالوجی نے فراہم کی، اس کو ہم یوز کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ٹیکنالوجی نے اور فیسلٹی جو انٹروڈیوس کی ہیں، جن کو ہم یوز کر کے نالج کی جو لیول ہے اس کو یوز کر کے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم وہ ساری جو ٹیکنیکس جو ڈیولپ ہوئی ہیں ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ جو اس میں ایٹریبیوٹ کروں گا میں، یہ مین پروگرام جو ڈیولپ کیا گیا تھا، یہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے ڈیولپ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی بھی دمام میں کنگ فہد یونیورسٹی فار پیٹرولیم منرل میں پروفیسر ہیں، سول انجینئرنگ کے اور اس میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے، اور انہوں نے جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا، اپنی ایک آرگنائزیشن بنا کے، انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی، یہ حیدرآباد میں انہوں نے بنائی ہے، آج بھی کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اس پروگرام کو 1998 میں شروع کیا تھا، اس کے بعد یہ اس پہ کام کرتے رہے۔ ایک شکل جو پریزنٹیبل آئی تھی وہ 2005 میں آئی تھی، 2005 میں انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا، اور ابھی تک یہ پروگرام جو 25 مختلف لینگویجز میں، 25 ممالک میں 20 لینگویجز میں پیش کیا جا چکا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ پاکستان میں یہ جو پروگرام تھا، اس کو انٹروڈیوس کیا تھا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے، اور اس کے جو رواں ہیں وہ ہیں اپنے ہمارے محمود احمد بھائی جو ہے، انہوں نے پہلے ریڈ فاؤنڈیشن کشمیر میں ڈیولپ کی تھی، اور ریڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ تقریباً 15 to 20% آف کشمیر، آزاد کشمیر کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو کیٹر کرتی ہے۔ انہوں نے ایک ٹیچر، ایک کمرہ، ایک اسکول کے کانسیپٹ سے جو ہے وہ اسکول شروع کیے تھے۔ اب میرے خیال میں 170 سے زیادہ اسکول جو ہے ان کے فنکشن کر رہے ہیں، اور وہ کالجز بھی ہیں، ہائر ایجوکیشن کے ادارے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اکثر جو بورڈز ہیں ان میں پوزیشن جو ہے یہ آکوپائی کرتے ہیں۔ ان کے جو اپنی آرگنائزیشنل اسکول ہیں ریڈ فاؤنڈیشن کے، وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹاپ لیول کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو یہ ادارہ بنایا اس کی انہوں یہ رکھی ہے کردار دنیا اور آخرت کے لیے، اور مشن جو ہے وہ بہتر مستقبل، تعمیر کردار قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے۔ یہ ان کا مین ویژن اور مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ ان کا جو آفس ہے وہ جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں پی ڈبلیو ڈی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں ہے، یہ ایڈریس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا۔ آتے ہیں انداز تعلیم میں۔ انداز تعلیم یہ کہ یہ کورس ان کتابوں کے مطالعہ سے حاصل کرنے والی تمام نئی ٹیکنیکس پر مبنی ہے، یعنی پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں عربی قواعد کی جو کتابیں پبلش ہوئی ان کو سب کو دیکھا گیا ہے۔ قرآن کے میں آنے والے الفاظ کے اعداد و شمار، اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کو دیکھا گیا ہے، کون سا ورڈ اور کون سے جو فعل ہے وہ کتنی دفعہ جو قرآن پاک میں آ رہا ہے، اس سے اس کی
ویلیو پتہ کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس ورڈ کی قرآن پاک کی لرننگ کے حساب سے. جو پڑھانے کا سٹائل ہے وہ دونوں تقریری بھی ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے, دونوں طریقے سے ہیں. جیسے میں آپ پریزنٹ بھی کر رہا ہوں, پھر ہم آپس میں ڈائلاگ کی شکل میں اس کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ ریپیٹ بھی کریں گے, تو اس سے جو ہے یہ لرننگ لیول جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. دوسری زبان کے جو سیکھنے کے طریقے ہیں مختلف لینگویج میں, خاص طور پہ انگلش میں جو انہوں نے ڈیولپ کیا ورلڈ پاور وغیرہ, تو اس کو بھی جو ہے اس میں یوز کیا گیا ہے اس پروگرام کو ڈیوائڈ کرنے میں. پھر مائنڈ میپنگ جو ہے ٹونی بوزن کی دماغ کے بارے میں, اس کو جو ہے استعمال کیا گیا ہے. جو مائنڈ میپ از اے پاورفل گرافک ٹیکنیک وچ پرووائڈز اے یونیورسل کی ٹو انلاک دا پوٹینشیل آف دا برین. برین تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اب اس کو جب کس طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں اور اس کو لا سکتے ہیں سیکھنے پہ, یہ جو ہے وہ اس پروگرام میں پوری چیزیں یوز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اس پروگرام میں جو ہے وہ ایڈورڈ ڈی بونو کی سوچ کے بارے میں, تھنکنگ کے بارے میں جو ہے وہ اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. پھر خود کو بہتر بنانے کے لیے, سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے 7 ہیبٹس اور 8 ہیبٹ کی اسٹیفن کووی کی کتاب جو ہے میں سے کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی, اور ٹونی روبن کی کتابیں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کتاب کو جو ہے, ان پروگرام کو جو ہے وہ ڈیوائز کیا گیا. پھر آگے جو ہے NLP نیرو لنگوسٹک پروگرامنگ جو اپروچ ہے وہ لی گئی ہے. اس میں کمیونیکیشن بھی ہے اور پرسنل ڈیولپمنٹ دونوں چیزیں ہیں. تو اس کو یہ پوری چیزیں جو ہے جو لیٹسٹ آج کا لیول ہے آف نالج ہے اس کو اسٹڈی کر کے اس کورس کو ڈیوائز کیا گیا. یہ کورس ہے وہ 5 لیولز میں ہے ابھی تک. اس کے بعد 6واں لیول بھی ہے, 7واں بھی ہے. 5 بیسیکلی جو لیول ہے وہ لیول 1 جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. لیول 2 میں پہلا پارا جو اس میں ہے سورہ بقرہ کا 4 جو پاؤں ہیں, وہ اس میں جو ہے نا وہ 4 کورسز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد آگے پورا قرآن پاک ہے. تو اس کے 6 مقاصد ہیں. تو یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے 6 مقاصد کون کون سے ہیں کورس کے. پہلا مقصد یہ ثابت کرنا اور یہ یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے. یعنی آپ کنونس ہو جائیں گے کہ واقعی یہ آسان چیز ہے, مشکل چیز نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھنا سیکھنا اس کو مشکل کیا گیا کہ نہیں بڑا مشکل ہے, یہ اتنی گردانے آئیں گی تب آپ سمجھ سکتے ہیں. اور میں خود بھی درمیان میں کوشش کرتا رہا ہوں قرآن کو سیکھنے کی, گرامر کی بک کی پہلی دوسری جو پیجز ہیں اس کے بعد ہی بندہ آف ہو جاتا ہے کہ اس میں جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ امیڈیٹلی وہ انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایکسرسائز دینا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو ہے بندہ سٹاپ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت ہی گریجولی اور ود لاٹ آف ایکسپیرینس, کیونکہ جو پہلے یہ کورس تھا اس کو فردر یہ ماڈیفائی کیا گیا سیکنڈ لیول پہ آ کے, سیکنڈ سٹیج میں, اور جو پہلے کورس میں ڈیفیکلٹیز آ رہی تھیں گرامر سے اس کو ایڈریس کیا گیا. تو اس کو اتنا وہ سموتھ کیا گیا کہ ریئلی آدمی اس کو لرن بھی کر رہا ہوتا ہے اور انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے. قرآن کے سمجھنے کا آسان طریقہ سکھانا لفظی ترجمے اور TPI کے ذریعے سے. اور تیسری بات ہے قرآن کو نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا تاکہ نماز میں خوب دل لگے, خشوع اور خضوع حاصل ہو, اور نماز کے ساتھ ہماری روزانہ کی زندگی میں آئے. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانے کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں. تو یہ بھی جو ہے ہم اس کورس کا ایک پارٹ ہے کہ اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. اور اس سے سب سے جو ہے ایمان کو مضبوط کرنا, عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا. مین مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم نیکی کی طرف آئیں. آخری چیز یہ ہے کہ قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے ذریعے سے 100 جملے سکھانا. جو مین اس جو کورس کی پرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو یوز کیا گیا. قرآن سے ہی جو ہے وہ چیزیں لی گئی ہیں جن کے ذریعے سے عربی کو ہم سیکھ رہے ہیں ود ریفرنس ٹو قرآن. مین یہ ریفرنس. تو اس کے 6 ہیں کہ پہلے ثابت کرنا, یقین دلانا قرآن آسان ہے. دوسرا قرآن سمجھنے کا آسان طریقہ سکھانا. تیسرا نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا. چوتھا امپورٹنٹ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا. 5واں ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دینا. 6واں اور آخری جو ہے قرآن مضمون سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سیکھنا. تو اس سے جو وہ کمیونیکیشن جو ہے اس سے بھی اور انسان سے لرن بھی کرتا ہے. کورس کے مقاصد میں سب سے پہلے یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا قرآن کو سمجھنا آسان ہے. تو اس میں مین چیز ہوتی ہے پلاننگ. تو جو ہمارے آج کی زندگی میں جو مس ہوتی ہے نارملی جو ہم کرتے ہیں بس ایک کام کرتے ہیں ہو جائے گا جی, یہ اس طرح ایک فریز ہے جو یوز ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا نہیں, آپ باقاعدہ اس کو پلان کریں, اس کے اسٹیپس بنائیں. اگر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, سب سے پہلے کام کو سمجھیں. یہ جو چیز ہے یہ ویلڈ ہے ہر چیز کے لیے, صرف اس پروگرام کے لیے, ہر ایک کے لیے. جو بھی آپ نے کام کرنا پہلے اس کو سمجھیں, پھر اس کو بعد پلان بنائیں, اس کے سٹیپس جو ہیں وہ کریں, کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کون کرے گا, کس طریقے سے کرے گا. یہ سارے کاف جو ہے ان کے آنسر ہو. پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے, کیونکہ آپ تو صرف پلان کر سکتے ہیں نا, باقی تو کام اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے. اس کے بعد کام شروع کیجیے. ہم کیا کرتے ہیں, یہ پہلے 3 سٹیپ چھوڑ دیتے ہیں, کام شروع کر دیتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہے, بس سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ چل کر رہیں گے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے گی.
جس میں پھر میں وہ جاؤں گا اس میں محترم ریڈ فاؤنڈیشن والوں کی ایک میٹنگ تھی آفس میں گیا تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اس وقت جو تھے وہ ان کے پاس خاصے جب یہ وار ہو رہی تھی کشمیر کی تو خاصے بچے جو تھے یتیم تھے جو کہ وہ اپنے اسکولوں میں داخل کیے تھے ان کے لیے اسپانسر ڈھونڈ رہے تھے تو انہیں ارشاد حقانی صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے وہ زندہ تھے اور وہ جنگ میں کالم لکھتے تھے تو ان کے پاس گئے انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کالم لکھیں تاکہ لوگ اس طرف راغب ہوں اس سے پہلے انہوں نے جن کا آفس تھا وہاں پہ اسلام آباد کے سیکٹر ایف میں تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سب کو F-17 میں موسٹ پروبیبلی سب کو جو لیٹر لکھا کہ جی آپ اس میں ہمیں کریں تو کہتے ایک یا دو لوگوں نے ہمیں جواب دیا تو کہتے پھر ہم ارشاد حقانی صاحب کے پاس گئے تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ کو کہنا جی ہم تو خود اسپانسر کرنے والے ہیں تو انہوں نے ارشاد حقانی صاحب اسپانسر کیا پھر انہوں نے اس پہ جب انہوں نے کالم لکھا جب کہتے ہیں ہم دوسرے دن دفتر میں آئے تو بیل ہو رہی تھی تو ٹھٹھا سے کوئی صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اسپانسر کرنا چاہتا ہوں کہتے 300 کچھ بچے تھے جن کی ہمیں اسپانسر کی ضرورت تھی اور شام تک وہ اسپانسر ہو گئے تھے تو جو اچھی بات مجھے انہوں نے کہی جو میں ان سے اسی نے یہ کہا تھا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں ہم پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے پلاننگ کی ہے اب تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس کو جو ہے وہ کامیاب ہو تو ہم پلاننگ میں نے شہزاد صاحب نے سہیل صاحب نے اور ناصر صاحب نے پلاننگ کی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب ہو ایک میں 7 ہیبٹس والی جو بک ہے اسٹیفن کورے سے اسے وہ شہاب صاحب والی یہ پکچر آپ سامنے رکھتا ہوں اس میں کیا تھا کہ 2 لوگ جو ہیں وہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ درخت کاٹ رہے ہیں تو کوئی پاس گزرنے والا تھا تو انہوں نے اس نے بات کرنے کی کوشش کر نہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے دیکھتے نہیں ہم کتنے مصروف ہیں ہم کل سے لگے ہوئے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے انہوں نے کہا میں تھوڑی سی بات ہوں میری سن لوں بڑی مشکل سے تیار ہو کہ جی آپ کا سایہ ہے نا اس کو شارپ کر لیں یہ شارپ نہیں ہے جیسے یہ درخت کاٹا نہیں چاہ رہا تو مین جو ہے وہ اپنا سایہ جو ہم تیز کر لیں تاکہ ہمیں پوٹینشیل ہے یہ پوٹینشیل نہیں ہے لیکن پوٹینشیل کی ڈائریکشن جو ہے وہ طے کرنی ہے ہم کس طریقے سے اس پوٹینشیل کو یوز کر کے میکسیمم فائدہ اٹھاتے ہیں منیمم فورس کے ساتھ منیمم ٹائم کے ساتھ میکسیمم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم پلان بنانے میں اگر ناکام ہو تو ہم ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں تو اس میں ہے کہ فیل ٹو پلان ٹو فیل تو پہلے جانیے کہ کتنے الفاظ ہیں قرآن پاک کے کتنے الفاظ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو جج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور دماغ کس رفتار سے نئے الفاظ کو سیکھتا ہے تو کتنا آپ اس پہ پریشر ڈال سکتے ہیں دماغ کو سیکھنے کے لیے اور کتنے دن لگیں گے اب یہ چیزیں جانتے ہیں پہلے ہم سب دیکھتے ہیں کتنے الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کا مصحف ہے اور مصحف جو قرآن پاک ہوتے ہیں اس میں کچھ کی ہوتی ہیں لائنیں 14 لائنز کے ہوتے ہیں 15 کے ہوتے ہیں 16 کی لائن کے ہوتے ہیں ابھی جو مدینہ سے پرنٹ ہو رہے ہیں وہ 15 لائنز کے یہ 15 لائن کا مصحف ہے اس کے جو پیجز ہیں وہ 600 ہیں صفحات ٹوٹل جو ہے اس کے 600 ہیں اس کے سطور جو ہیں ہر صفحے پہ وہ 15 ہیں یہ 15 کی ہوتے ہیں 16 بھی کی ہوتے ہیں 14 کی ہوتے ہیں اور جو حافظ رات ہوتے ہیں ہر ایک اپنا ایک پرٹیکولر قرآن پاک کا نسخہ ہوتا ہے جس نے انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے تو وہی وہ لیتے ہیں ابھی اکثر 15 والے جو ہے وہ چل رہا ہے قرآن پاک تو اس میں جو ہر سطر میں جو الفاظ ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ تقریباً 9 ہوتے ہیں یعنی 8 ہوں گے 10 ہوں گے اس میں اگر ہم اس کو ایوریج کر لیں تو 9 الفاظ ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صفحے پہ کتنے الفاظ ہیں تو ہم سطور کو جو الفاظ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 135 بنتے ہیں ہم تقریباً لگا لیتے ہیں کہ 130 ہیں اب ہمارے پاس صفحات بھی آگے اور ہمارے پاس الفاظ بھی آگے ایک پیج کے اب پورے قرآن پاک کے الفاظ ہم نکال سکتے ہیں ہمیں 600 کو 130 سے ملٹیپلائی کرو 78,000 الفاظ بنتے ہیں اب یہ 78,000 تو 80,000 ہوں گے 70,000 نہیں ہوگے 76,000 ہوں گے رفلی تقریباً 78,000 الفاظ جو قرآن پاک کے ہمارے سامنے آ گئے اور اس کو ہم نے سیکھنا ہے اسی ڈیٹا سے ہم جو ہے ایک اور چیز نکال سکتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے وہ سطور کتنے ہیں قرآن پاک میں تو صفحات کو اگر ہم سطور سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جاتی ہیں 9,000 تو یہ 9,000 جو سطر ہیں قرآن پاک کی پیجز ہیں اس کے 600 اور کل الفاظ جو ہے اس کے 78,000 اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے وہ ہر سطر پہ آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ 9,000 ٹائم آیا ہے تو یہ ہر سطر پہ آیا ہوگا ایٹ ایوریج ہم کہتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے نا وہ 1200 ٹائم آیا ہے جب 1200 ٹائم کہتے ہیں کہ ہر پیج میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہوگا یا 1800 ٹائم ہے تو ہر پیج میں 3 دفعہ یہ لفظ آیا تو اس سے ہمیں جو ہے نا ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے کتنے قرآن پاک میں کس فریکوینسی کے ساتھ یہ آیا ہوگا تو یہ بڑا اہم ٹیبل ہے کہ سطور جو ہے اس کی 6,000 ہے یاد رکھیے گا صفحات 600 ہیں سطور 15 ہیں الفاظ جو ہے وہ 9 ہے ہر سطر پہ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 130 الفاظ ہر پیج پہ آ جاتے ہیں
اور جو پھر ٹوٹل الفاظ ہیں 130 کو 600 سے ضرب دے تو 78,000 الفاظ جو ٹوٹل قرآن پاک میں آ جاتے ہیں. اور ٹوٹل سطور جو ہماری جو بنتی ہیں وہ 600 کو 15 سے ملٹیپلائی کرتے تو 9,000 ہماری سطور بنتی ہیں. تو یہ ایک ڈیٹا قرآن پاک کے بارے میں آپ کے ذہن میں آ گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں. سیکھنے میں آسان ہے. ایک تو ہمیں ڈیٹا مل گیا کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کی وہ جو فرمان ہے وہ جو میں نے آپ سامنے رکھا تھا سورہ قمر کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. یہ سوچنا یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے. اسے ہرگز نہ سوچیں، نہ ذہن میں آنے دیں، یہ نہ کسی کو یہ کہنے دیں کہ مشکل ہے، کہ نہیں آسان ہے. میں اکثر ایک چیز سوچتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک آکسیجن ہے اور دوسرا پانی ہے. اب دیکھیں آکسیجن جو ہے وہ کتنے برڈن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل قائم کر دیا جس کی وجہ سے لگاتار جو انسان کو آکسیجن دیا. درخت جو ہے وہ اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اس سائیکل سے آکسیجن جنریٹ ہوتی رہتی ہے. ایسے جو اپنی یہ زمین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سلوپ رکھا ہے. اس سلوپ کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، جو ہے پہاڑوں پہ برف جمی ہوتی ہے، وہ پگھلتی رہتی ہے، پانی پلینس میں آتے رہتا ہے اور اس کے بعد سمندر میں چلے جاتے ہیں، پھر بادل اٹھتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے اور پانی ہر ایک کو ملتا رہتا ہے. ایسی ہدایت ہے. اگر ہدایت مشکل ہے تو پھر تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں لینا چاہیے. ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا اپنی کتاب کے ذریعے سے. اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اچھا آگے جو اس کے مسائل یہ پوری جو ہے وہ قرآن پاک اکیڈمیز ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، وہ پوری تحقیق ہوتی ہے. اب کوئی مفتی بنے گا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اس پہ پورا کام کرنا پڑے گا، جیسے ہمارے مختلف سبجیکٹس میں ہوتی ہے اس کو اسپیشلائزیشن کرنی پڑے گی. لیکن سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. یہ ایک 5ویں جماعت کا بچہ ہے، اس کے سامنے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن رکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتا دے گا کہ میننگ کیا ہے، اللہ میں کہنا کیا چاہتے ہیں. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آگے تحقیق کے لیے، مسائل کے لیے یقیناً جو ہے اس کے لیے تخصص کی ضرورت ہے. تو نماز کے جو الفاظ ہیں ان میں ہم جو سیکھیں گے اس میں قرآنی صورتیں ہیں اور اذکار نماز ہیں. جو قرآنی صورتیں اکثر پڑھی جاتی ہیں اس میں ہم سورہ فاتحہ ہے جو کہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، اور رکعت مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. 27 مرتبہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ دن میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں. پھر کچھ صورتیں ہیں جو کہ اکثر ہم میں سے جو ہیں وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں. سورہ عصر ہے، سورہ نصر ہے، پھر چاروں کل ہیں، سورہ کافرون ہے، اخلاص ہے، فلق ہے اور ناس ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک سورہ فاتحہ اور 6 دوسری صورتیں، یہ اکثر ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. ہم انہی 7 جو ہے وہ صورتوں کو جو ہے ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ان کے الفاظوں کو سیکھتے ہوئے اور اس کی اسٹرکچر کو سیکھتے ہوئے. دوسرے اذکار ہیں. سب سے پہلے اذان آ جاتی ہے، اس کو ہم سیکھیں گے. اس کے بعد دعا، بعد وضو ہے. جب وضو تو پہلی چیز ہے نا جی، اب وضو کریں گے تو اس کے بعد کام شروع ہوگا نا. اور جتنی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جتنا وضو خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں گے وہی نماز میں خشوع اور خضوع ٹرانسفر ہوگا. جتنی توجہ کے ساتھ آپ وضو کریں گے اتنی توجہ کے ساتھ آپ کی نماز میں بھی توجہ آئے گی. سٹارٹنگ پوائنٹ وضو ہے. دعا کریں، بسم اللہ سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد وضو کی دعا پڑھیں. انشاءاللہ میں نے بھیج دی اور سبحانی بھائی نے بھی شیئر کر دی سے دوبارہ پورا میٹیریل بک 1 کا، تو آپ کے پاس ہے، اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ تسبیحات ہے، رکوع کی تسبیحات، سجود کی تحیات ہے. اس کے بعد درود ہے، اللہم صلی علی محمد، یا تحیات میں پڑھتے ہیں. پھر کوئی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اور آخر میں دعا قنوت ہے جو کہ عشاء کی نماز کے ہم پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساتوں جو ہیں انشاءاللہ ہم اس کو لیسن بائی لیسن لیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے، صرف پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آگے جو اس پروگرام میں شرکت سے آپ 282 الفاظ آپ سیکھیں گے. یہ قرآن پاک میں 40,000 ٹائم آئے ہیں. ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000. یاد رکھے گا، یہ جو ڈیٹا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھے گا. 78,000. اس میں سے ہم لیول 1 میں صرف 282 قرآن الفاظ سیکھیں گے. اور یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں، اور یہ 40,000 ٹائم آئے ہیں. یعنی 50% آف قرآن آپ جو ہے وہ اس میں سیکھ جائیں گے. یعنی قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز، یعنی کہ نماز کو اگر آپ توجہ سے کر لیں تو تقریباً 50% قرآن کے لفظ ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو آ جائیں گے. تو صرف کورس 1 صرف 20 گھنٹے میں پریکٹس ساتھ ہم کریں گے تو انشاءاللہ 20 گھنٹے اور 10 سٹنگز ہیں انشاءاللہ. ایک وضاحت یہ ہے کہ قرآن کے 50 سے لفظ مراد 50% قرآن نہیں ہے، بلکہ ہر لائن میں آپ کو 50 سے نئے الفاظ ملیں گے. صرف 20 گھنٹے میں آپ 50 الفاظ سیکھ لیں گے جو کہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیٹا جو آپ کے سامنے چارٹ ہے، یہ پہلے پارے سے لے کے لیفٹ سے رائٹ طرف 1 سے 30 تک 30 پارے ہیں اس کے. اور یہ لائن جو یہ بتا رہی ہے کتنے الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے، نہیں ملیں گے. تو جیسے جو ہے وہ پہلے سے 5ویں پارے تک ہر سے 20 تقریباً الفاظ نہیں ہوں گے. اس میں 6واں 7واں 8واں جو ہے اس میں 12 رہیں گے. پھر 8ویں سے لے کے جو ہے 28 تک
6 نئے اپنے الفاظ رہ جائیں گے. آخر میں پھر 29-30 جو ہے نا یہ پھر نیا اس میں جو ہے وہ آیات آتی ہیں اکثر جو مکی دور کے، اس میں زیادہ جنت اور جہنم کا ذکر ہے، تو اس میں تنبیہات ہیں، تو یہ اس میں پھر نئے الفاظ آتے ہیں. تو یہ ایک ڈیٹا ہمارے سامنے رہے گا کہ اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے. تو اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ہر پارہ ہے اس کے ہر صفحے میں ہم جو ریوائز کر رہے ہوں گے. جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ ایک صفحے پہ جو الفاظ کی تعداد 130 ہے، نئے الفاظ 20 ہیں. اگر نئے الفاظ 20 ہیں تو 110 الفاظ جو ہیں وہ ہیں جو آپ جانتے ہیں اور ہم کو ریوائز کریں. یعنی آٹومیٹیکلی آپ کو ریویژن کا ایک موقع ملے گا جب آپ اس کورس میں جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہوں گے، تو آٹومیٹیکلی جو ہے ہم ریویژنز بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے. اچھا، اب یہ نماز میں یہ کورس کو ہم یہ کوئز پروگرام ہے، آپ اس کا جواب مجھے اپنی چیٹ میں دے سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کتنے الفاظ جو ہیں وہ ہم نے اس میں صحیح ہے کہ اس میں کورس میں آپ کتنے الفاظ سیکھیں گے، 10,000، 20,000، 30,000، 40,000. آپ چیٹ میں اس کا آنسر دے سکتے ہیں. چلیں آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہے 40,000. ابھی ہم نے یہ کیا تھا کہ 50% آف قرآنک ورڈز جو ہیں وہ ہم سیکھ جائیں گے، وہ 40,000 بنتے ہیں. اچھا، اس کو ہم اگر دیکھیں لیول 1 جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہر سطر میں ایوریج میں 3 الفاظ ہیں، ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں. 9 الفاظ میں سے 3 الفاظ نئے ہوں گے، 6 الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں، اور 2 یا 3 ہوں گے. اس میں کچھ ہوگا جس میں ایک بھی نہ ہو، سارے کے سارے آپ جانتے ہو کس میں ایک ہوگا، تو لیکن میکسیمم 3 ہوں گے. تو یہ ہمارے سامنے ایک پکچر ہے، 2 3 3 2 2 3 3. تو یہ نئے الفاظ ہوں گے لیول 1 کے بعد. جب لیول 2 میں ہم جو ہے سورہ بقرہ کا پیج نمبر 2 ہے، آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 9 تک. تو اس کورس کے بعد پھر جو ہے یہ لیول 1 کے بعد کورس جو ہے شروع ہو گیا. جیسے میں نے کہا ہم جب سورہ بقرہ شروع کریں گے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 37 تک جو ہم سیکھیں گے. 137 جو پہلا پارہ بنتا ہے اس کا، اور اس کے جو 20 صفحات ہیں، اور اس کے بعد گرامر سیکھیں گے. اور جب یہ مکمل کر لیں گے اپنا کورس 2، تو جیسے ہم نے 50% الفاظ سیکھے ہیں کورس 1 میں، تو 85% الفاظ جو ہم قرآن پاک کے جان چکے ہوں گے. 85% الفاظ جان چکے ہوں گے. اب جو 1 یا 2 الفاظ جو نئے ہوں گے ہر پیج کے اوپر، باقی جو الفاظ ہیں وہ پرانے ہوں گے ہر لائن پہ، باقی ہم پڑھے ہوں گے. اچھا، کورس کا مقصد ہم نے لکھا تھا کہ یہ ثابت کرنا آپ کو یقین دینا قرآن پڑھنا آسان ہے. نمبر 2، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ سکھانا. اس کے لیے ہم لفظی ترجمہ، TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن اور عربی کلاس کریں گے. نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اور بھی کریں گے، آپ سامنے لائیں گے، تاکہ نماز میں خوب دل لگ سکے، خشوع اور خضوع حاصل ہو، اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیں. تو یہ ہمارا ہوگا. تو نماز جو ہے دین کا ستون ہے. نماز میں روزانہ قرآن کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اگر ہم نماز صحیح پڑھیں گے تو زندگی کی سمت درست ہوگی. نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور میں نماز ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ، کنٹینیوس صبح سے شام تک کا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اور اس کو جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جیسے کہا کہ ہم اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور سیکھیں گے. اس کے بعد جو چوتھا جو قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ، کہ ہم جو پڑھ چکے ہیں ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں. تو اس کے لیے یہ ایک سائیکل ہے. اس میں ہم پہلے مطالعہ کریں گے، پھر تصور اور احساس کریں گے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، یہ نایات کا کیا تعلق بنتا ہے. پھر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کو فکر تھا. اس کے بعد احتساب ہے کہ اس تک آج تک عمل کرنے کیوں نہیں کر سکے. اس کا پلان ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اور پھر یہ ہے دوسروں کو بتانا تبلیغ ہے. تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں یہ بھی آپ سامنے آئے گی، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سامنے آ جائے گا. اور پھر یہ پہلے چاروں کے بعد مین مقصد کیا ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنا، عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا. یہ مین ہمارا جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوگا اس پروگرام کے لیے. عملی طور پہ ہم جو اس میں کس طریقے سے کریں. آیت مبارکہ ہے سورہ ملک کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ بڑا زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا ہے. ہم بھی سیکھ رہے ہیں مین لیے کہ ہم اس طرف آنا چاہیے ایکم احسن عملا، کہ ہم کس طریقے سے بہترین عمل کریں. پھر سورہ قاف کی آیت نمبر کیا، وَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ فَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں، یعنی عمل صالحات. ہم نے کیا ایسا نمبر عمل صالحات کی طرف ہم نے ترغیب دینی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کس طریقے سے آپ عمل کر سکیں، تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کے یہ جو سنقول وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، تو اس کو ہم اس کے لیے نرم احکام دیں گے، یعنی زندگی جو آسان ہو جائے گی، اچھی جزا دیں گے اور نرم احکام دیں گے. چھٹا اور آخری مقصد یہ ہے کہ قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سیکھنا.
تو جو ہمارے جو انٹریکٹیو پروگرام اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کو سیکھ رہے ہیں. تو 6 مقاصد یہ ہیں کہ ثابت کرنا قرآن آسان ہے، قرآن سمجھنے کا آسان طریقے سے سیکھنا، ترجمے سے اور TPI کے ذریعے سے نماز کو مستقل پڑھنے کا طریقہ سیکھنا، اور اس کے بعد قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، ایمان کو مضبوط کرنا، عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا، اور قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سیکھنا. آگے ہم چلتے ہیں. جیسے یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہ عربی بول چال لیتے ہیں. من ہوا کہ وہ کون ہے؟ تو جو آپ کیا ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. تو اس میں پھر آگے من ہم، وہ سب کون ہے؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. پھر ایک من انت، آپ کون ہے؟ تو انا مسلم ہے، مسلمان ہوں. من انتم، آپ سب کون ہیں؟ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. تو یہ ایک ڈائلاگ ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کو گرامر کو بھی سیکھیں گے، نئے ورڈز کو بھی سیکھیں گے، اس کے استعمال کو بھی سیکھیں گے، کیسے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کورس کی جو خصوصیات جو ہے اس کے جو ہے وہ اس میں امتیازی خصوصیات جو ہیں، اس میں سب سے یہ ہے کہ اس کورس کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، اور نماز میں روزانہ 25 بار عربی میں اللہ سے بات کیجیے. کیسے زبردست آغاز ہے. یعنی مقصد بھی ساتھ حاصل ہو رہا ہے اور قرآن کے ذریعے عربی بھی سیکھنا ہے. یعنی اس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اگر فلی انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہماری کمیونیکیشن ہوگی اپنے رب کے ساتھ. اور ہم جو ہے نمازوں میں 5 نمازوں میں 1 گھنٹہ گزارتے ہیں. تو اگر ہم عربی سیکھنا شروع کر دیں گے تو خود بخود چیزیں ہمارے ریوائز ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس کے ذریعے سے فردر آگے ہم جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان، سب کے لیے مفید ہے. ایک بات میں کہنا بھول گیا شروع میں، آپ یہ کرو، آپ یہ اپنے فیملی میں گھر میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، کوشش کریں آپ فیملی کے ساتھ سیکھیں. نمبر 1. نمبر 2، موبائل پہ نہ سیکھیں، اس کو لیپ ٹاپ پہ سیکھیں یا اسمارٹ ٹی وی پہ سیکھیں. جتنی اسکرین بڑی ہوگی اتنا آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا، کیونکہ مینلی ہم جو ہے وہ سلائڈ پروجیکٹر پہ جو ہے وہ اس کو کورس کو پڑھاتے ہیں، تو ایک بڑی سی اسکرین پہ آ جاتا ہے، تو اس سے جو ہے اس کی ویزیبلٹی اور وہ زیادہ بڑھتی ہے، تو اس میں سیکھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. نمبر 1، آپ اس کو اسمارٹ ٹی وی ہے تو اسمارٹ ٹی وی پہ اس کو کنورٹ کر دیں، وہ اس پہ آپ دیکھیں، اس پہ سیکھیں، یا پھر لیپ ٹاپ پہ سیکھیں، اور پھر فیملی کے ساتھ سیکھیں تاکہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی جو ہے وہ بھی سیکھ سکے. آتے ہیں ہم پہلے اس کی طرف. جو تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. سب سے پہلے جب بھی ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو ہم تعوذ سے شروع کرتے ہیں. اس میں اب میں آپ سامنے یہ اس کا ٹرانسلیشن رکھوں گا ذکر کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے شیطان جو مردود ہے. یہ لفظ چل رہا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تب ایک لفظ دیکھیں گے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. این واو زا جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، اس روٹ ورڈ سے آگے یہ ورڈ بنا ہے. عربی میں اکثر جو فعل ہیں وہ 3 ورڈ سے بنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فردر بھی، لیکن بیسیکلی 3 ورڈ سے بنتے ہیں. یہ جیسے این واو، اس کا روٹ ورڈ ہے، بیس ورڈ ہے، اس سے اعوذ بنا ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. آگے جو یہ پڑھا ہوا ہے 7 لکھا ہوا ہے لفظی شکل میں، تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں قرآن پاک میں اعوذ کتنی بار آیا ہے. تو یہ قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے. تو جو ورڈ ہوگا اس کے ساتھ یہ آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد یہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے، یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ یہ کتنا اہم ہے، اس طرح سے یہ کتنے دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے. اللہ کی پناہ یعنی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے ساتھ میں آتا ہوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے فیکٹریز کا یا کنسٹرکشن کا، تو اس میں جو ایک پرٹیکولر جو ہے وہ لباس دیا جاتا ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے سیفٹی فرسٹ اور بکل اپ اینڈ گیٹ پروٹیکشن، تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں بھی جب ہم پناہ لیتے ہیں کس کی، اعوذ کہہ کے اللہ کی پناہ لیتے ہیں. ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم، اللہ کی پناہ یعنی اللہ کی حفاظت. باللہ، اللہ کی، یہ قرآن پاک میں 2550 بار آیا ہے باللہ. اور یہ باللہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسے، بی اور اللہ، بی کی اور اللہ، یعنی باللہ اللہ کی. اور اس طریقے سے عربی زبان میں کبھی 2 الفاظ کا بھی ہوتا ہے، کبھی 3 کا ہوتا ہے، کبھی 4 کا بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو ایک ورڈ کے اندر کئی ورڈز ہوتے ہیں. جیسے اس ورڈ میں 2 ورڈ ہیں، باللہ میں 2 ورڈ ہیں، بی اور اللہ. تو ہمیں بی کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کا مطلب کی ہے، اور اللہ میں جانتے ہیں اللہ. ہم نے اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی
من سے. اور من کتنی دفعہ آیا قرآن پاک میں؟ 3215 دفعہ آیا. من جو ہے 3215 دفعہ آیا من سے. تو من الشیطان شیطان سے. دوسرے معنی جو ہے من جانب. اچھا یہ ایک اور چیز ہم ساتھ ساتھ لرن کرتے رہیں کہ کافی ورڈ جو ہے نا جو 20% ورڈ ہے 20-30% ورڈ وہ ہے جو آلریڈی اردو میں مستعمل ہے. عربی کے ورڈ ہے لیکن اردو زبان میں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. اردو زبان جو ہے وہ فارسی عربی ٹرکش اس سے بنی ہے تو یہ الفاظ آلریڈی ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ووکیبلری جو ہے ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے اور اس میں جو ہے ہم اس کو ایزیلی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جیسے من جانب ہم عام استعمال ہوتے ہیں من جانب کی کس کی طرف سے ہے من جانب. تو یہ ہے کہ من سے اور 3215 دفعہ یہ آیا ہے قرآن پاک میں. الشیطان شیطان یہ ہمیں روٹ ورڈ دیا شین طا اور نون. تو جب الشیطان الف لام لگاتے ہیں تو ساری جنس یعنی ہر شیطان. تو شیطان کے ساتھ الف لگایا تو وہ جب پوری اس کی جنس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے الشیطان. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے یعنی پوری شیطان کی جنس سے شیطان سے. اور شیطان کی جمع جو ہے شیاطین ہے. ہم جب لرن کریں گے تو ہم واحد اور جمع لرن کریں گے. شیطان واحد ہے اور شیاطین جو ہے وہ اس کی جمع ہے. تو ہم یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں لرن کرنا چاہیں گے. اور رجیم الف لام اس سے پہلے لگایا تو رجیم کیونکہ شیطان جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی الف لام کے ساتھ آئے گی. تو جس میں جو نون ہوگا اس کے مطابق اس کی اسم ہوگا اس کے مطابق اس کی صفت ہوگی. تو الرجیم اس کے رجیم کی بھی جو روٹ ورڈ ہے را جیم اور میم 6 دفعہ قرآن پاک میں آیا. الرجیم وہ جو مردود دھتکارا ہوا رجیم دھتکارا ہوا. یہ رجیم کو میں نے کیسے ہم یاد رکھیں کہ شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ نہیں وہ تو مردود ہے وہ تو دھتکارا ہوا ہے. تو یہ ہمیں ذہن میں آ گیا یہ رجیم کے معنی کیا ہے؟ دھتکارا ہوا. رجم آپ نے سنا ہوگا رجم جب پتھروں سے مارنا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے تو رجم ایک سزا دی جاتی ہے اسلامی شریعہ میں. تو وہ جو ہے اس کو رجم کیا گیا تو اس کو میرے پتھروں سے اتنا مارا گیا کہ وہ مر گیا. تو یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ریپیٹ کیجیے گا. یہ اس کو آگے چلتے ہیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اب ہم جو ہے ایک فریز کو دیکھیں کہ شیطان کون ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے فہم کے لیے. ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن جو شیطان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے. اس نے جنت سے آدم کو بھٹکایا تھا آدم السلام کو بھٹکایا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کی جب کی پیدائش تخلیق کی تو اس کو جنت میں رکھا تھا ان کو اور ایک درخت کے جانے سے روکا تھا. اور شیطان نے بہکا کے جو ہے نا ان کو لے گیا تھا اس درخت سے اور انہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا تھا. تو اللہ کی پروٹیکشن جو ختم ہو گئی تھی. ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہے. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ ہم پر وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کرتا رہے گا. اس نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس کی پرمیشن مانگی تھی کہ مجھے تو اجازت دے. تو یہ آیت آتی ہے سورہ اعراف میں قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اس نے کہا تو اچھا تو نے جس طرح مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ میں ان لوگوں کے انسانوں کی گھاٹ میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں گھیروں گا. تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور اس نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. ابھی تو اوپر نیچے سے بھی گھیرا ہوا ہے نا. یہ پورے ڈش اور یہ سارا جو ہے وہ انٹرنیٹ اور یہ ساری ہمارے سامنے ہے کہ بالکل انسان گھرا ہوا ہے اس کے اس میں پنجے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے. اور اس کی جو کلیم ہے اس کا کہ میں لوں گا اور تم میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. تو یہی ہے کہ جو اصل جو شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. آگے چلتے ہیں. ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے وہ ہم پہ مسلسل حملے کر رہا ہے. ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے مار نہیں سکتے اسلام کی دعوت نہیں سکتے. اس کا صرف ایک علاج ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں چلیں. ہم اعوذ باللہ کہہ لیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. صرف ایک ہی طریقہ ہے. رجیم کا ذکر کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس کے مقام کو یاد رکھیں. وہ رجیم یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مان کے اسی طرح کے ہو جائیں یعنی اللہ کے نافرمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبردست ہتھیار دیا. اعوذ باللہ کہیے اور حفاظت میں آ جائیے. اعوذ باللہ کہنے سے حفاظت ملتی ہے. اللہ ہمیں حفاظت دینے کے لیے تیار ہے. قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیے تاکہ وہ ہماری توجہ کو بانٹ نہ سکے. اگر ہم قرآن پڑھتے ہوئے ہدایت نہ ملی اس کا مطلب کہ شیطان کامیاب ہو گیا. تو ہمیں ہمیشہ جب بھی شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم قرآن پاک شروع کریں. قرآن کو سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے مگر پھر بھی اللہ کی حفاظت مانگنے کا حکم تو ہے. تو پھر جب ہم باہر ہوں مارکیٹ میں ہوں انٹرنیٹ پہ ہوں
حفاظ کی ضرورت ہو اور زیادہ ہوگی تو ہمیں اللہ کے حفاظ میں آنا چاہیے. عادت بنا لیجیے جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیے اور اللہ کے حفاظ میں آ جائیے. انسان ہے وسوسے تو آتے رہتے ہیں, اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم تعوذ پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعا اس احساس سے کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ آپ کو حفاظت کی شدید ضرورت ہے. اب کوئی کئی چیز کرتے ہیں نا ویسے وہ اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی, جب احساس کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ اللہ سے حفاظت کی بھیک مانگی جائے کہ واقعی مجھے ضرورت ہے, اور اس احساس سے پڑ جائے کہ آپ بالکل غیر محفوظ ہیں, آپ کو حفاظت کی شدید ضرورت ہے. اگر کسی کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہو تو آگے سے جو اگر کسی کی پناہ میں لینا چاہتا ہو کہ اس کو پناہ دے دے تو وہ جو اس کو بہت مشکور ہوتا ہے کہ اس نے مجھے پناہ دے دی, ورنہ تو یہ مجھے خطرہ تھا کہ ایک دشمن مجھے جو اچک کے لے جاتا. تو ایسے شیطان ہمارا دشمن ہے, اس نے کہا میں آگے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ دی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے, تو وہ پڑھیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں, لیکن احساس کے ساتھ. پیچھے بڑے زندگی میں قرآن کو زندگی میں لانا کیسے لائیں گے؟ اور دیکھیں مطالعے کے بعد ہم نے کیا کہ پہلے ہم نے مطالعہ کیا, ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اور تھیم جو ہے اس کی سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب کیا اس لیے خود کو غیر محفوظ کیجئے کہ آپ شیطان کے حملوں میں گھرو, یہ تصور ہے, اب تصور کریں کہ ہم شیطان, اور پھر یہ احساس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ساتواں آسمانوں پر اوپر عرش پر ہے, وہ ہمارے بہت قریب ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے تعوذ کو اس تصور احساس سے پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب دے رہے ہیں, یعنی کہ یہ تصور احساس ہوگا. اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کرے گا بھی, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ ہم کیسے لائیں گے دعا کے ساتھ قرآن حکم پر عمل کی ابتدا ہو جائے گی, ہم دعا کریں گے تو اس کے بعد احتساب, یعنی ابھی تک اس پر عمل کیوں نہیں کیا, پلان حکم پر عمل کرنے کا منصوبہ, اور تبلیغ حکم کی جو ہے وہ بلیغوا عنی ولو آیا, اللہ کے سمجھ پایا کہ تم پر ایک آیت ایک حکم پہنچے تم دوسرے تک پہنچاؤ. تو یہ سب سے پہلے دعا لیتے ہیں, اور دعا جو ہم نے کیسے کہا تھا بھیک کے انداز میں کہ ہمیں واقعی ریکوائرڈ ہے, ہم مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے حفاظت مانگنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ دعا سے تڑپ پیدا ہوگی, تڑپ پلان بنائے گی, اور پلان زندگی میں تبدیلی کا پیش خامہ بنے گا. ڈیپینڈ کرتے دعا آپ کیسے کر رہے ہیں, کس تڑپ کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد آگے چیزیں چلیں گی. اس کے بعد احتساب ہے کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا, کیوں, خراب دوستوں کی وجہ سے, موبائل انٹرنیٹ کے خراب استعمال کی وجہ سے, یہ چیک کریں کیوں آیا. تو احتساب کریں کہ یہ آئندہ میں نے نہیں آنا, ارادہ کریں, کوشش کریں کہ آئندہ میں نے نہیں آنا. پلان بنائیے نیک دوستوں کے ساتھ رہنے کا, بری چیزوں سے دور رہنے کا, وقت کے صحیح استعمال کا. تو یہ آپ پلان کریں گے یہ میں کس طریقے سے اس سے بچ سکتا ہوں. پھر یہ کہ شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بتائیے. یہ تبلیغ میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو آپ ایک نریٹ کرتے ہیں جب کسی کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, پھر دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھیے. پہلی چیز حفاظ کیا, سیفٹی فرسٹ, اور وہ کس طرح اعوذ باللہ پڑھ کے. تو کامیاب انسان کی پہلی عادت جو ہوگی وہ کیا ہوگی, اعوذ پڑھنا. تو انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ میں 16 اہم آتے ہیں اور بھی سیکھیں گے. تو اس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. ناصر بھائی آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے, یہ ہمارا پیٹرن ہے, اور آپ سب میرے ساتھ پریکٹس کریں گے. جو بھی جہاں پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ اونچا بولیں گے, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. شیطان مردود سے. دوبارہ من سے الشیطان شیطان, الشیطان شیطان, رجیم جو مردود ہے. رجیم جو مردود ہے. دوبارہ بولتے ہیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, باللہ اللہ کی, اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم سے شیطان جو مردود ہے. سے شیطان جو مردود ہے. میں عربی پڑھوں گا, آپ اردو بولیں گے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی, من سے شیطان رجیم جو مردود ہے. جزاک اللہ خیر. تو اس میں یہ ہم نے پڑھ لی دعا جو تھی, ہر آیت ذکر سے پہلے ہم اسی طرح پڑھیں گے. تو یہ میں اسکپ کر رہا ہوں, جو یہ ہمارا کوئز پروگرام ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے شروع کریں گے. ٹائم ہمارا کم ہے, اس کا ہم پورا آپٹیمائز کر لیں اپنے ٹائم کو. تو دوسرا حصہ ہمارا گرامر کا ہے, تو اس میں ہم جو ضمائر سیکھیں گے, اور اس میں دعا کرتے ہیں
اس میں ایک گہری سانس لے لیں کہ آکسیجن دوبارہ آپ کے اس میں آ جائے. تھوڑا سا موو بھی کر لیں اگر آپ لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر دعا بھی کریں ربی زدنی علما. میں ذرا پانی لے آؤں اپنے لیے, آپ بھی تھوڑا سا موو کر لیں. جی بسم اللہ. ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے کریں گے جو آسان, دلچسپ اور انٹریکٹیو ہے. اور ٹی پی آئی کا مطلب ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, یعنی پورے انسانی وجود کا استعمال. جیسے اس میں 7 چیزیں ہیں: سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں: سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. اس کو گرافیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے اور دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ناصر بھائی میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا: سنیے, سنیے, دیکھیے, دیکھیے, سوچئے, سوچئے, بولیے, بولیے, بتائیے, بتائیے, دل سے کیجئے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. مل کے کیجئے. یہ کہ جو انسان کی پوری پرسنالٹی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے, یعنی دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے, سوچ بھی رہا ہے. تو اس طریقے سے جب انسان سیکھے گا تو اس سے سیکھنے کی رفتار بھی بڑھے گی اور بہتر سیکھ بھی سکے گا. تو ٹی پی ایک جو وہ نظام ہے پورا, کوئی مذاق نہیں ہے. اس کے پریکٹس کیجئے تو تقریباً بعد میں آنے والے 20,000 سے زیادہ الفاظ جو آسانی سے یاد ہیں. یہ مت کی یہ بعد میں سیکھ لوں گا. اگر آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے تب بھی آپ کوشش کریں اسی کے ساتھ ہم کرنے کی. ایک مثال ہے اس میں کہ اگر آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں, یہ میرے پاس موبائل ہے, میں کسی کو رستہ بتا رہا ہوں آج سے شہر میں, کہہ رہا ہوں کہ اس نے میرے گھر آنا, کہ آپ سیدھا جائیں, اس کے بعد دائیں ہاتھ مڑ جائیں, اس کے بعد سیدھا جا کے پھر ایک چکر آئے گا اس سے, پھر حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہا لیکن آپ اپنے دماغ کو جو ڈسکرائب کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے, اگر آپ کا ہاتھ روک دی جائے تو ہو سکتا ہے آپ ڈائریکشن کہیں پہ غلط کر دیں, لیکن وہ دیکھنے, لیکن آپ اپنے ڈسکرپشن جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بھی ساتھ ساتھ ڈسکرائب کر کے اس کو بتا رہے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں ہاتھ کے اشارے تھے, یعنی کہ ہم بات کریں لیکن پھر بھی ہم اشارے ساتھ کریں. اسی سے ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم جو ہے اس کو اشاروں کے ساتھ سیکھیں گے تو وہ ہمارے دماغ کو سپورٹ کرے گا سیکھنے کے لیے. اس لیے کہ دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے, دماغ کے اسٹائل کا استعمال کرنا دماغ کو سکھانے کے لیے. تو یہ جو ہے وہ ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے, عربی زبان میں سیکھوں کے لیے آسان ہے, اشارے آسانی کے لیے ہیں, سارے دماغ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ نہ کہ یہ کہیں گے یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, اس میں نہ کہ جائیں, نہیں یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ سیکھتے ہیں. تو کوشش کریں اس طریقے کو استعمال کرنے کی, کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا یہ پوری ٹیکنالوجی اس کو اسٹڈی کر کے اس کے جو میتھڈز جو ہیں, جو لیٹسٹ میتھڈ ہے جس طریقے سے سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے اس کو یوز کر کے جو ہے نا اس کو پیش کیا گیا ہے. تو ٹی پی آئی کی آسانی جو ہے 2282 لفظ کی فہرست آپ کو مل سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو جو ہے وہ یاد کر کے سیکھ نہیں سکتے. آپ کو اگر آپ کو عربیت تب بھی اس نئے طریقے سے پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. اب یہ میرے سامنے ایک چارٹ ہے, یہ ٹی پی آئی کے ذریعے سے اس میں ضمائر بھی ہیں, اس میں افعال بھی ہیں, اس میں حروف بھی ہیں, اور یہ 18,500 مرتبہ جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے. یہ جو ضمائر ہیں, اسم اور ضمائر, یہ جو ہمارے 1 2 جو ہے وہ اس میں آئے گا, اور نمبر 3 جو ہے یہ حروف ہیں, اور نمبر 4 گروپ جو ہے یہ جو ہے وہ افعال ہیں. تو یہ جو ہے تقریباً 18,500 مرتبہ جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے. یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس ٹی پی آئی کے ذریعے سے سیکھیں گے. قرآن پاک میں 200 افعال ہیں اور 20 ضمائر ہیں, اور حروف کے علاوہ کل ملا کے 30,000 سے زیادہ بنتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا 40% قرآن پاک کا حصہ جو ہے وہ اس کا بنتا ہے جو کہ ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلے ہم اس میں آتے ہیں تو ضمائر میں. تو اس کو ضمائر میں جو ہے یہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا آپ کو. تو یہ جو ہے نا میری ہاتھ کا ایک لیول ہے, یہ میرا وہ لیول ہے کہ آپ کس کو یہ کہیں گے میری بازو جو ہے یہ 90 ڈگری اینگل بنا رہی ہے اس کے ساتھ, یہ والا میرا ہاتھ کا حصہ ہے, اس کو آپ دیکھیں گے 90 ڈگری, اور میں اس کو اپنے یہ سیدھا تو میں اس کے یہ سامنے ہے تو یہ میں اپنے رائٹ لے کے جا رہا ہوں, میرا رائٹ ہینڈ ہے. تو اس رائٹ ہینڈ کو جو ہے نا یہ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو اس اشارہ کروں میں ایک انگلی سے اشارہ کروں گا جب اکیلا کوئی ہوگا,
اور یہ ایک سے زیادہ ہوگی تو میں 4 انگلی کو اشارہ کروں گا. تو یہ جو ہے نا یہ 4 انگلی کی ظاہر کر رہا ہے, 1 انگلی کی ظاہر کر رہا ہے. تو میں یہ اشارہ کروں تو وہ یعنی کہ وہ ہوا, اس کو ہوا کہتے ہیں, ہوا عربی میں وہ. ہوم وہ سب یعنی کہ ایک سے زیادہ, جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ہی اور دے, یہ ہی ایک ہوگا ہوا, اور دے کیا ہوگا ہوم وہ سب. یہ تھرڈ پرسن ہے جب اردو میں ہم انگلش میں لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلی آتی ہے انت, تم, آپ, یو. تو یہ می, یہ تو بہت آسان ہے. یہ آپ ہے اور یہ یو اینڈ می, یو می. تو یہ ہوگا انتا انا, انتا آپ, انا میں, انتا آپ, انا میں. پھر اگر اس کی جمع ہے, جیسے میں نے کہا کہ اگر سنگل ہوگا تو 1 انگلی ہوگی, اگر جمع ہے تو 4 انگلی. تو یہ ایسے کر دوں گا نا, ایسے کر دوں گا تو یہ انتم بن جائے گا. آپ کی طرف کروں گا انتم آپ سب, انتم آپ سب. اس میں نانو کروں گا تو نانو کا مطلب یہ ہوگا نانو ہم سب. تو یہ انتم آپ سب, نانو ہم سب. تو یہ اس سے جو کمپلیٹ ہوگا. تو یہ جو اشارے میں کر رہا ہوں, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نانو, اس کو ٹی پی اے کہتے ہیں, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو ناصر بھائی میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ہوا وہ, ہوا وہ, ہم وہ سب, ہم وہ سب, انتا آپ, انتا آپ, انا میں, انا میں, انتم آپ سب, انتم آپ سب, نانو ہم سب. نحنو ہم سب. جب میں کہتا ہوں ناصر بھائی میرے سے ریپیٹ کیے, مطلب میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ یہ ہمارے سے ریپیٹ کریں, اور یہ ریپیٹ کریں. آپ ریپیٹ کریں گے تو یہ ورڈز جو ہیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. یہ قرآن پاک میں 1300 بار یہ ورڈز آئے ہیں اور بار بار آتے ہیں. تو یہ آپ کو بالکل جو پھر وہ جب آئیں گے تو بہت آسانی سے ریکگنائز کریں گے میننگز کے ساتھ. دوبارہ ریپیٹ کرتے, ہوا وہ, ہوا وہ, ہم وہ سب, ہم وہ سب, انتا آپ, انتا آپ, انا میں, انا میں, انتم آپ سب, انتم آپ سب, نانو ہم سب. نحنو ہم سب. وہاں ہر ورڈ کو 3 دفعہ کہیں گے. ہوا وہ, ہوا وہ, ہم وہ سب, ہم وہ سب, ہوا وہ, ہوا وہ, ہم وہ سب, ہم وہ سب, ہوا وہ, ہوا وہ, ہم وہ سب. ہم وہ سب. انتا آپ, انتا آپ, انا میں, انا میں, انتا آپ, انتا آپ, انا میں, انا میں, انتا آپ, انتا آپ, انا میں, انا میں, انتم آپ سب, انتم آپ سب, نانو ہم سب. نحنو ہم سب, انتم آپ سب, انتم آپ سب, نانو ہم سب. نحنو ہم سب, انتم آپ سب, انتم آپ سب, نانو ہم سب. نحنو ہم سب. میں عربی بولوں گا, آپ ترجمہ کریں گے. ہوا وہ, ساری ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نانو. ہم سب. پھر ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نانو. ہم سب. اور سر عربی بولیں گے. ہوا ہم, ہوا ہم, ہوا ہم, ہوا ہم, انتا انا, انتا انا, انتا انا, انتا انا, انتم نانو, انتم نحنو, انتم نانو. انتم نحنو. جزاک اللہ خیر نصر بھائی. اور یہ ایک ڈیٹا میں نے آپ سے رکھا ہے, یہ ہمارے سامنے قرآن میں کیسے کتنی دفعہ آیا. ہوا 38 ٹائم آیا, ہم 338 ٹائم آیا, انتا 67 ٹائم آیا, انا 62 ٹائم آیا, انتم 118 ٹائم آیا, اور نانو 63 ٹائم آیا. اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہیں یہ دونوں ہیں, ہوا اور ہم. یہ فریز جو ہے نا لگاتار قرآن پاک میں آتی ہے. یہ قرآن پاک اکثر جو ہے نا وہ جمع کے صیغے میں آیا ہے. اس کے بعد پھر انتم آتا ہے. ہم اور انتم یہ دونوں آپ دیکھیں, ہم جو ہے 338 ٹائم قرآن پاک میں ہے, اور انتم جو ہے 118 ٹائم قرآن پاک میں ہے. یہ امپورٹنٹ فریزیں جو ہے ضمائر جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہوا ہم اور انتم, ہوا ہم, انتم. تو اس کے بعد ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نانو ہم سب. آگے یہ بھی میں اسکپ کروں گا جو ہے یہ پروگرام جو ہے. آگے آتے ہیں عربی بول چال کے سلسلے میں. اگر عربی بول چال دیکھیں تو ہم نیا لفظ انٹروڈیوس کرتے ہیں من. من یہ یاد رکھیے گا, من کا مطلب ہے کون.
من मतलब कौन, ये बहुत दफा जो है वो कुरान पाक में आएगा मन। तो हम इसमें अब डेवलप करते हैं, डायलॉग डेवलप करते हैं। मन हुआ, वो कौन है? तो ये इसका जवाब है हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। मन हुआ, वो कौन है? हुआ मुस्लिम। ये हमने वो पढ़ा है ना, हुआ, तो इसका मन ऐसा लगे मन हुआ, तो हम ये इंग्लिश यूज करेंगे मन हुआ वो कौन है। टीपीआई के जरिए से मन हुआ वो कौन है, तो ये हुम मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, ये इकट्ठे हो गए, मन हुम, वो सब कौन है? वो सब कौन है? वो जवाब होगा हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। वैसे रिपीट कीजिएगा नासिर भाई। मन हुआ, मन हुआ, वो कौन है? वो कौन है? वो मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। वो मुसलमान है। मन हुम, मन हुम, वो सब कौन है? वो सब कौन है? वो मुस्लिमून, हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। वो सब मुसलमान हैं। तो फिर मैं सवाल करूंगा, जवाब देंगे मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम। हम मुस्लिमून। आगे चलते हैं। मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप सब कौन है? नान मुस्लिमून, हम सब। ये डायलॉग आ गया, मैं, आप सब और हम, तो ये डायलॉग है। मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नानु मुस्लिमून। रिपीट करें अपना नासिर भाई। मन अंता मन अंता, अना मुस्लिम, अना मुस्लिम, मन अंतुम मन अंतुम, नानु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। मन अंता, आप कौन है? मन अंता, आप कौन हैं? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप सब कौन है? मन अंतुम, आप सब कौन हैं? नानु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। पूरा टेबल दोबारा पढ़ते हैं। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। चलिए जवाब दें। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह खैर जी। अच्छा, जैसे इसमें इंग्लिश में हम शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे यू के लिए यू इस्तेमाल कर लिया, फॉर के लिए यू, आर के लिए आर, जो शॉर्ट उसमें एसएमएस के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे अरबी में ना शॉर्ट वर्ड है। तो ये तो यू को यू, फार, ये डेवलप हुए ना, लेकिन अरबी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वाओ, इसका मतलब और, फा का मतलब पस, हमजा, हमजा मतलब क्या। तो ये शॉर्ट वर्ड है। और के लिए वाओ, पस के लिए फा, और अलिफ के लिए हमजा, क्या के लिए हमजा। तो ये बहुत दफा है कुरान पाक में, बहुत दफा, इसलिए स्पेशल इनको। अच्छा, ये ना लफ्जों के साथ मिलकर नया लफ्ज बनाते हैं। जैसे ये जो अगर हम इसको एक जले वाह, वाह हुआ, वाह राइट हैंड साइड से पढ़ना शुरू हुए तो वाह प्लस हुआ है, ये दो वर्ड है, वाह और प्लस हुआ है, वाह हुम, वाह प्लस हुम है। तो ऐसे कई दफा आपको ना उसको डाइसेक्शन करनी पड़ेगी, वर्ड को अलग अलग करके देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा वर्ड आया है। तो इसमें कौन सा वर्ड आया, वाह आया है और हुआ आया है, नीचे क्या है, वाह आया है और हुम आया है। तो इसको अगर हम टेबल देखते हैं तो वह हुआ और वो, वह हुम और वो सब, वह अंता और आप, वह आना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नानू और हम सब। वैसे रिपीट कीजिएगा नासिर भाई। वह हुआ और वो, वह हुआ और वो, वह हुम और वो सब, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अंता और आप, वह आना और मैं, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह अंतुम और आप सब, वह नानू और हम सब। वह नहनु और हम सब। इसको हम अरबी पढ़ेंगे। वह हुआ वह हुम, वह हुआ वह हम, वह अंता वह आना, वह अंता वह अना, वह अंतुम वह नहनु, वह अंतुम वह नहनु, वह हुआ वह हुम, वह हुआ वह हम, वह अंता वह आना, वह अंता वह अना, वह अंतुम वह नहनु। वह अंतुम वह नहनु। और फिर अरबी पढ़ेंगे। वह हुआ वह हुम, वह हुआ वह हम, वह अंता वह आना, वह अंता वह अना, वह अंतुम वह नहनु, वह अंतुम वह नहनु। वह हुआ वह हुम, वह हुआ वह हम, वह अंता वह आना, वह अंता वह अना, वह अंतुम वह नहनु। वह अंतुम वह नहनु। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप उसका तर्जुमा करेंगे। वह हुआ, और वो,
वहुम, और वो सब, वांता, और आप, वाना, और मैं, वांतुम, और आप सब, वनानु। और हम सब। जज़ाकल्लाह खैर जी। आगे हम चलते हैं फा। फा पस हमने देखा था ना, वाव और फा पस और हमजा जो था उसका मतलब क्या। तो फा हुआ या ये फा प्लस हुआ है, फहुम फा प्लस में जैसे वाह हुआ था ऐसे फा हुआ, ऐसे ही फहुम। तो इसका हम टेबल देखते हैं। फा हुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फानता पस आप, फाना पस मैं, फान तुम पस आप सब, फनानु पस हम सब। वैसे रिपीट कीजिएगा। फा हुआ पस वो, फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फहुम पस वो सब, फानता पस आप, फअंता पस आप, फाना पस मैं, फअना पस मैं, फान तुम पस आप सब, फअंतुम पस आप सब, फनानु पस हम सब। फनहनु पस हम सब। फा हुआ पस वो, फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फहुम पस वो सब, फानता पस आप, फअंता पस आप, फाना पस मैं, फअना पस मैं, फान तुम पस आप सब, फअंतुम पस आप सब, फनानु पस हम सब। फनहनु पस हम सब। अभी में रिपीट करेंगे। फा हुआ फहुम, फहुआ फहुम, फानता फाना, फअंता फअना, फान तुम फनानु। फअंतुम फनहनु। फा हुआ फहुम, फहुआ फहुम, फानता फाना, फअंता फअना, फान तुम फनानु। फअंतुम फनहनु। ये हमारे सामने हमने सिर्फ 6 ज़मायर ली हैं 14 के बजाय। तो इसे मैंने क्यों लिए हैं, ये हमारे सामने ऐसे आता है कि हमने जो मुसन्ना है उसकी ज़मीर नहीं ली, जैसे हुमा नहीं लिया, अंतुम नहीं लिया, ऐसे जो मुअन्नस के ज़मायर थे वो नहीं ली। हमने सिर्फ जो मुज़क्कर के ज़मायर लिए हैं, क्योंकि मुअन्नस के ज़मायर और दो के सीगे जो हैं बहुत कम आते हैं कुरान पाक में। हमने 6 वो सीगे लिए हैं जो बार बार कुरान पाक में आते हैं, हुआ, हुम, अंता, अंता, अंतुम, अना, नहनु। तो दो के और मुअन्नस के सीगे कुरान में बहुत कम आते हैं। जब आएंगे तो उसको सीखना आसान होगा, हम इनको बाद में लर्न करेंगे, लेकिन अभी लर्न नहीं कर रहे। जैसे कुरान पाक में जो जैसे अल्फाज हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। या अय्युहन नास, इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, ईमान वाले भी गैर ईमान सारे शामिल होते हैं। ये फ्रेजेस अक्सर कुरान पाक में यूज हुई हैं, और जो अहकामात हैं वो सब के लिए हैं, इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू से आए हैं। तो ये मैं तो इसको स्किप करूंगा, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ताकि इसमें कंप्लीट कर सकूं। अगला प्रोग्राम जो है मोहतरम नासिर भाई का है, तो मैं टाइम देना चाहता हूं उनको भी। तो आप सीख सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको जो बहुत अच्छा दिमाग दिया है, तो दिमाग की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको करूंगा, लेकिन ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन आपका दिमाग बहुत बहुत काम का दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है। इंसान के जो 100, 1000, 10,000 करोड़ खलियां इंसान के जो सेल्स हैं दिमाग के। और दूसरी बात क्या है कि ये खलिए जो हर खलिए की 20,000 शाखें हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि ये हर जो शाख है वो आपस में 500 टाइम पर सेकंड के हिसाब से इंटरेक्ट करती है। यानी इतना तेज जो है वो दिमाग काम कर रहा होता है। यानी कि इसके 10 करोड़ खलिए हैं, 2000 हर खलिए की शाखें हैं, और शाखें आपस में जो इंटरेक्ट करती हैं 500 टाइम पर सेकंड के हिसाब से इंटरेक्ट करती हैं। तो इस पास बहुत गुंजाइश है और बहुत कुव्वत अल्लाह ताला ने आपको दी है। और इसको जो वो कभी मत कहें कि मैं सीख नहीं सकता। बात यह कि इसको ऑप्टिमाइज करके इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो ये ग्रामर, ये चीज़ें जो है, ये ऐप है जो मैंने आप सामने यहाँ पे खोली है, तो इसको ऐप को आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। विद द कुरान इसका टाइटल है, और ये इसकी जो है वो दिया हुआ है अपना। इसको जस्ट इंटरनेट की लैंग्वेज में जो भी कहेंगे तो ये फौरन आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको क्या भेजी है उसमें बुक भी है और वर्क बुक भी है। वर्क बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छा सीख नहीं सकते। तो ये जो है अगर मौका मिले तो करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन वालों ने भी किताबें छापी हैं, और रियाज में भी जो है वो किताबें छापी गई हैं लेवल 1 की। तो वहाँ से भी आप सुहेल भाई से भी रब्ता कर सकते हैं, या करेक्टर एजुकेशन से रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगले आने दिनों में कुछ, अगर मैं इनसे रब्ता कर सका तो मैं जो पाकिस्तान से भाई शामिल हो रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर सकूँ। तो इसकी तादाद जो है वो जो वर्क बुक है उसके 42 सफ़हात हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फरमाया है। हम दुआ करते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। बेहतर सीखने के लिए किताब प्रेजेंटेशन आपको भेज दी जाएगी, और वीडियो भी भेज दी जाएगी आपको। तो ये कार्ड या फिर वो जो मैंने आपको ऐप दी है वो कर लें, तो उसमें ये अल्फाज जो है
سب جو ہے اس کے لیسن وائز دیے ہوئے ہیں, آپ اس کو کر سکتے ہیں. ہوم ورک جو ہے وہ پریکٹس کے لیے آپ کے, اور یہ سب سے بات ہے کسی دوسرے کو سکھائیں. ایک تو فیملی سائز اور دوستوں کے ساتھ مل کے اس کو سیکھیں, اور پھر ایک دوسرے کو سکھائیں. نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں سے بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جزاک اللہ خیر. یہیں پہ میں سٹاپ کروں گا, اور آگے جو ہے وہ اپنا سہیل بھائی کی طرف, اور سہیل بھائی جو ہے اس کو آگے